جس نے بھی جب یہ کیا تو اس کو اوتھینٹیکیٹ تو کرنا چاہیے نا. ایسے تو نہیں کہ کہیں سے بھی آپ نے تصویر اٹھا کے اس کو سرکولیٹ کر دیا. کوئی کلیئرٹی بھی نہیں تھی کہ ایکچولی ہوا کیا ہے, اور اس میں میری تصویر کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں, اور کچھ جگہوں پہ تو صرف میری ہی تصویر چل رہی ہے اور اس پہ ڈائریکٹلی آ رہا ہے کہ جی وہ انہوں نے اپنے آپ کو شارٹ ڈیڈ کر دیا. السلام علیکم جی, آپ دیکھ رہے ہیں GNN اور میں ہوں طیب سلہری. ناظرین, کل رات سے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کے انتقال کی خبریں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں. اسی دوران میں ایک تصویر وائرل ہوتی ہے جو کہ عاصم جمیل صاحب کی ہے. یہ عاصم جمیل صاحب مولانا صاحب کے صاحبزادے نہیں, یہ کوئی اور عاصم جمیل صاحب ہیں. یہ صاحب کی تصویر کو مولانا صاحب کے بیٹے کی تصویر کے ساتھ کیوں ریلیٹ کیا جا رہا ہے, کیوں ان کو منسوب کیا جا رہا ہے, یہ صاحب ہے کون ہے؟ ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیوں سوشل میڈیا پر عاصم جمیل کا نام لکھنے سے ان کی تصویریں آ جاتی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا عاصم بھائی, بتائیے گا کہ کل رات جو ہے وہ مولانا صاحب کے صاحبزادے کا انتقال ہوا, ان کی تصویر کے ساتھ آپ کی تصویر کو جوڑا جا رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ آپ کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ دیکھیں کیوں جوڑا جا رہا ہے اس کا تو مجھے نہیں پتا. جس نے یہ تصویر جو اپلوڈ کی ہے اسے چیک کرنا چاہیے کہ کس طرح اپلوڈ ہوئی ہے اور کیا اس کا ریلیشن ہے, کیا سلسلہ ہے. میرا مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ڈائریکٹلی تو کوئی ریلیشن نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایز اے ریلیجیس اسکالر ڈیفینیٹلی ہم ان کے ساتھ کافی عقیدت ہے اور ان کے ساتھ ہم ہیں, اور بڑا افسوس ہوا ہے جو ان کے بیٹے کے ساتھ جو یہ انسیڈنٹ ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کو صبر عطا کرے. باقی اس کے علاوہ کوئی ایسا ریلیشن نہیں ہے. لیکن جب سوشل میڈیا پر عاصم جمیل لکھتے ہیں تو آپ کی تصویر آ جاتی ہے, اس کے پیچھے کی کیا کہانی ہے؟ دیکھیں یہ تصویر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ میں ایک ڈفرینٹ پورٹ فولیوز مینیج کرتا ہوں. اس کے اندر کہیں سوشل میڈیا سے کہیں سے یہ تصویر اٹھائی گئی ہے اور اس کو ریلیٹ کر دیا گیا ہے. چونکہ نام ڈفرینٹ ہے, کسی نے کہیں گوگل کر کے اس کو لیا ہے اور کہاں سے اس کو جو ہے انیشیٹ کر دیا. اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور اس کو پراپرلی جو ہے دیکھنا چاہیے, کیونکہ اس سے مطلب بہت نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ کیا جا رہا ہے. یہ تصویر آپ کی سوشل میڈیا سے اٹھائی گئی. اچھا, جب یہ تصویر وائرل ہوئی اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے, کیسا رسپانس تھا؟ ظاہر ہے آپ کی پرسنل لائف بھی ہے, کس حد تک وہ ڈسٹرب ہوئی؟ دیکھیں کل سے لے کے ابھی تک ڈسٹربنس چل رہی ہے, اور ظاہر ہے کہ فیملی سے پہلے سٹارٹ ہوئی, وہ کافی پینک کریٹ ہوئی تھی کیونکہ موبائل میرا بند تھا, ٹھیک ہے, اور میرے پاس نیٹ اویلیبلٹی نہیں تھی اس وقت. جب وہ پتہ لگا, جب یہ سچویشن جب میں نے آن کیا تو ایک پینک کریٹ ہوئی تھی. اس کو کلیریفائی کیا سب سے پہلے فیملی کے اندر, گھر پہ امی ابو کو ساروں کو بتایا کہ نہیں یار ایوری تھنگ از فائن. اور اس کے بعد پھر جو ایک لسٹ آف مطلب میسیجز اینڈ کالز وہ چلتی رہیں, جس میں ناٹ اونلی ان پاکستان, سعودیہ, دبئی, انگلینڈ, مطلب پوری دنیا سے جو ہے نا وہ کالز اور میسیجز وہ آنے شروع ہو گئے. کافی ڈسٹربنسز کریٹ ہونی شروع ہو گئیں, کنفیوژنس کریٹ ہونی شروع ہو گئیں. بزنس میں کافی افیکٹ آنا شروع ہو گیا کہ یار جس میں لوگ جو ہیں وہ نیگیٹو افیکٹ کے اوپر لے گئے کہ یار یہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. تو وہ ایک نیگیٹو وائبس جو ہیں وہ کریٹ ہو گئی اوور آل. اچھا, فیملی کا کیا رسپانس تھا؟ والدہ ظاہر ہے ایموشنلی گھر والے آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. آپ بتا رہے تھے آف دی ریکارڈ ابھی کہ آپ سعودی عربیہ سے واپس آئے ہیں کل رات ہی, تو جس دوران آپ کا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا اس دوران کیا سچویشن تھی؟ ڈیفینیٹلی وہ کافی ڈسٹربنگ تھی, کیونکہ ایک تو اتنی ڈفرینٹ قسم کی نیوز جو ہے وہ چل رہی تھی میڈیا میں, کوئی کلیئرٹی بھی نہیں تھی کہ ایکچولی ہوا کیا ہے, اور اس میں میری تصویر کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں, اور کچھ جگہوں پہ تو صرف میری ہی تصویر چل رہی ہے اور اس پہ ڈائریکٹلی آ رہا ہے کہ جی وہ انہوں نے اپنے آپ کو شارٹ ڈیڈ کر دیا یا مار دیا یا انتقال ہو گیا. تو اس میں بہت زیادہ ایک پینک آٹومیٹکلی کریٹ ہوئی تھی, اور خاص طور پہ جب ہم مطلب دوسرے ملکوں میں اویلیبل ہیں اور نہیں رابطہ ہو رہا تو وہ تو اور زیادہ پینک تھا, اور کافی کیوس کریٹ ہوا تھا جس میں کافی پریشان تھے گھر والے. اور پھر میں نے جب کال کی تو وہ سیٹل ڈاؤن ہوا. اچھا, آپ اکیلی آپ کی تصویر ایک تو سوشل میڈیا پہ, اس کے علاوہ مین اسٹریم میڈیا پر بھی آپ کی جو ہے پکچر اس طرح سے جو ہے خبروں میں آئی؟ بہت سارے جگہوں پر آئی ہوئی ہے, اور یہ جہاں جہاں سے بھی آئی ہیں, جنہوں نے بھی یہ اس کو کیا ان کو تھوڑا سا ایک دفعہ دیکھنا چاہیے تھا, ایک دفعہ اوتھینٹیکیٹ کر لینا چاہیے تھا کہ ہم جو پوسٹ کر رہے ہیں وہ کیا ہے. مطلب مولانا طارق جمیل صاحب اتنی مشہور شخصیت ہیں اور اتنا ایک گلوبلی رینون شخصیت ہے. شاید آپ کی فیس ریزمبلنس ہے ان کے ساتھ, ان کے بیٹے کے ساتھ, اس وجہ سے یہ معاملہ پیش آیا. دیکھیں جو بھی ہو, میرا نہیں خیال کہ اتنی زیادہ ریزمبلنس ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اگر جو ان کی جو ایکچوئل تصویر ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو تھوڑا سا مطلب اس میں کلیئر فرق نظر آتا ہے. تو وہ پھر بھی جس نے بھی جب یہ کیا تو اس کو اوتھینٹیکیٹ تو کرنا چاہیے نا, کہ ایسے تو نہیں کہ کہیں سے بھی آپ نے تصویر اٹھا کے اس کو سرکولیٹ کر دیا. بالکل. اچھا, ذاتی زندگی کے علاوہ آپ کی کاروباری زندگی کس حد تک ڈیمیج ہوئی, کس حد تک اثر انداز ہوئی؟ دیکھیں ابھی تک تو میں بتا رہا ہوں کہ کافی ساری ایکسپلینیشنز مجھے انٹرنیشنلی بہت سارے لوگوں کو مجھے دینی پڑ رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور مجھے کافی جگہوں سے کالز آ رہی ہیں جس کو مجھے کلیریفائی کرنا پڑ رہا ہے.
جو لوگ مجھے صرف ایز عاصم جمیل ہی جانتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ ان کو میرے آگے مطلب ظاہر ہے ایز کارپوریٹ لوگوں کو نہیں پتہ کہ فیملیز کا یا کیا ہے. کچھ لوگ ظاہر ہے کہ یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید میں مولانا طارق جمیل صاحب کا بیٹا ہوں اور میری ہی ڈیتھ ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑی نیگیٹو جو ہے وائب جو ہے وہ کریٹ ہو گئی، جس کو پھر مجھے کلیئر کرنا پڑا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ایک غلط تصویر صرف جو ہے وہ لگ گئی ہے اور اس کو جو ہے ریکٹیفائی ہم کر رہے ہیں. اچھا، جو اثرات تو اس کے آگے، مگر ان فیوچر اس کا کیا نقصان ہو سکتا تھا آپ کو، یا کل کو خدا نخواستہ کسی اور کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے تو اس کے کیا نقصانات ہیں؟ دیکھیں اس کا مطلب کافی ہائی لیول کے اس کے نقصانات ہیں، خاص طور پہ جب آپ انٹرنیشنلی ٹریول بہت زیادہ کر رہے ہیں اور آپ کے بزنس باہر ہو، تو ظاہر ہے کہ باہر کے ملکوں میں تو آپ یہ چیز اتنی جسٹیفائی نہیں کر سکتے، ایکسپلین نہیں کر سکتے. انہوں نے تو جو میڈیا میں دیکھی وہ چیزیں ہیں، تو اس کی یہ کلیریفیکیشن بڑی ضروری ہے، ٹھیک ہے. اس کی جسٹیفیکیشن ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک پراپر ڈاکیومنٹ ایک آفیشیلی ہو کہ یہ ایک غلطی ہوئی ہے جس کو ریکٹیفائی کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، آخر میں میسیج دیں گے کہ جو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ پیش آ سکتے ہیں، یا آپ سے پہلے بھی کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آیا ہوگا، تو جو لوگ یہ حرکت کرتے ہیں، شرارت کہہ لیں یا جان بوجھ کر فیک نیوز کو پھیلاتے ہیں، انہیں کیا میسیج دیں گے؟ دیکھیں نیوز یا میڈیا جب ہم کہتے ہیں تو یہ ایک بہت سینسٹیو میٹر ہے جس کے اوپر، اور خاص طور پہ اس طرح کی سینسٹیو معاملات کے اوپر تو اور زیادہ اس کی انفارمیشن جو ہے وہ سینسٹیو ہو جاتی ہے. اس کو بڑا خیال کرنا چاہیے، ہمیں اوتھینٹیکیٹ کرنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. جیسے ہی ہم کسی کو بھی میسیج یا نیوز کسی کو دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ امانت ہے جو ہم آگے پہنچا رہے ہیں، اور اس میں اگر ہم غلط چیز پہنچائیں گے تو اس کا نقصان اور اس کا گناہ بھی ہمیں ہی ملے گا. تو اس کے لیے ہمیں بڑا خیال کرنا چاہیے، اور اس سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم تو اپنی طرف سے پھیلا دیتے ہیں لیکن آگے کتنے لوگوں کو اس کا افیکٹ ہوگا اس کا اندازہ نہیں ہے آپ کو، ٹھیک ہے. اور جو ابھی اس وقت میرے ساتھ جو چیزیں چل رہی ہیں، جو مولانا طارق جمیل صاحب اور ان کی فیملی کے ساتھ لنک اپ ہو رہی ہوں گی چیزیں، وہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوگا اس کا. یہ تھے عاصم جمیل صاحب جو کہ مولانا صاحب کے صاحبزادے نہیں ہیں. یہ ایک مسکنسیپشن ہے جسے ہماری جانب سے کلیئر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.